آئے میرے خدا، آئے بادشاہ، میں تیری تمجید کروں گا اور عبدالآباد تیرے نام کو مبارک کہوں گا۔ میں ہر روز تجھے مبارک کہوں گا اور عبدالآباد ہمیشہ تک تیرے نام کی ستائش کروں گا۔ خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے۔ اس کی بزرگی ادراک سے باہر ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ ایک پشت دوسری پشت سے تیرے کاموں کی تعریف اور تیری قدرت کے کاموں کا بیان کرے گی۔ میں تیری عظمت کی جلالی شان پر اور تیرے عجائب پر غور کروں گا، دھیان کروں گا، اور لوگ تیری قدرت کے ہولناک کاموں کا ذکر کریں گے، اور میں تیری بزرگی بیان کروں گا۔ وہ تیرے بڑے احسان کی یادگار کا بیان کریں گے اور تیری صداقت کا گیت گائیں گے۔ خداوند رحیم و کریم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ خداوند سب پر مہربان ہے اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے۔ آئے خداوند، تیری ساری مخلوق تیرا شکر کرے گی اور تیرے مقدس تجھے مبارک کہیں گے۔ وہ تیری سلطنت کے جلال کا بیان اور تیری قدرت کا چرچا کریں گے، تاکہ بنی آدم پر اس کی قدرت کے کاموں کو اور اس کی سلطنت کے جلال کی شان کو ظاہر کریں۔ تیری سلطنت ابدی سلطنت ہے اور تیری حکومت پشت در پشت۔ خداوند گرتے ہوئے کو سنبھالتا اور جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں، تو ان کو وقت پر ان کی خوراک دیتا ہے۔ تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش پوری کرتا ہے۔ خداوند اپنی سب راہوں میں صادق اور اپنے سب کاموں میں رحیم ہے۔ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا، وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا۔ آپ سب جو کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، خداوند کے پیاروں، بھائیوں بہنوں، آپ سب کو پیار بھرا سلام۔ اس سے پہلے کہ شروع کیا جائے، خدا کے حضور یہی فریاد ہوتی ہے کہ آئے خدا مجھ پر رحم کر، میرے منہ کی باتیں اور میرے دل کے خیالات تیرے پاک روح کی ہدایت کے مطابق ہوں، کیونکہ سننے والوں کی ہر ضرورت خداوند تو خود جانتا ہے۔ اس کو معلوم ہے آپ کی کیا ضرورت ہے، اور وہ اپنے کلام کے وسیلے سے وہ ضرورتیں پوری کر دیتا ہے۔ اور پھر پورے دل سے، سچے دل سے خداوند کے لوگ اس کو مبارک کہتے ہیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے گا اور خداوند مجھ پر بھی رحم کرے گا۔
آپ جو میرے ساتھ آج خداوند کی اس عبادت میں شامل ہیں، میں نے آپ کے سامنے زبور پڑھا، زبور 145۔ بہت ہی خدا کی مہربانی ہے جو ہم کو یہ کلام بخشا گیا ہے۔ یہ زبور کی کتاب خدا کی عجیب محبت کا بیان ہے، گیت ہے، اس کی تعریف ہے۔ بے مثال کتاب ہے یہ، تمام دنیا میں لوگ اسے پڑھتے ہیں، برکت پاتے ہیں اور دوسروں کے لیے برکت کا باعث بن جاتے ہیں۔ بڑی پیاری باتیں اس میں زبور میں سے پڑھی ہیں خدا کے بارے میں، جو خدا خود ظاہر کرتا ہے۔ ہم نہیں پہنچ سکتے، وہ خود آتا ہے اور ہم پر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ یہی انسان کی تاریخ ہے، کس طرح خدا اپنے آپ کو انسان پر ظاہر کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے، کرتا رہے گا۔ خدا کے بارے میں کیا بتایا کوئی، اس کی قدرت کا کیسے ذکر کیا جا سکتا ہے؟ ادراک سے پرے ہے، انسان کی سمجھ سے باہر ہے، لیکن تو بھی خدا ایسا انتظام کر دیتا کہ وہ باتیں انسان کے تجربے میں آ جائیں۔ بیان نہیں کر سکتے، انکار بھی نہیں کر سکتے، جتنی چاہے اس کی تعریف کریں پھر بھی وہ کافی نہیں ہوتی۔ دیکھو خدا کے بارے میں بتایا کہ قدرت تو اس کی بے حد ہے، لیکن اس کی محبت بھی بے حد ہے۔ وہ جو سب کچھ پیدا کرتا ہے وہی ہے جو انسان کے دل میں، اس کی زندگی میں خود کچھ ایسی باتیں پیدا کر دیتا ہے جنہیں وہ دیکھتا اور خوش ہوتا ہے۔ ہم نہیں پیدا کر سکتے وہ باتیں، ہمارا جی چاہتا ہے، دل چاہتا ہے، ساری دنیا کو ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہر شخص جس کا ضمیر زندہ ہے وہ روتا ہے اور مانگتا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں خدا خود پیدا کر دیتا ہے؟ ایماندار کے دل میں جو اس کے پاس آتے ہیں، اس سے فریاد کرتے ہیں، ان کے دل میں، وہ ان کی زندگی میں وہ باتیں خود پیدا کرتا ہے اور پھر دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ پیدائش کی کتاب میں یہی تو لکھا، جب اس نے تمام چیزوں کو کہہ کے بنا دیا تو لکھا اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ اسی طریقے سے یہ بھی تو مٹی ہے جو ہم اٹھائے پھرتے ہیں۔ اس مٹی میں سے دیکھو، ویسی دنیا میں مٹی میں دیکھو، کیا کون کہہ سکتا کہ اس مٹی میں سے خدا خوراک پیدا کر سکتا ہے؟ اس مٹی میں سے خدا خوبصورتی پیدا کر سکتا ہے؟ اس مٹی میں سے نکلے ہوئے پھولوں میں خوشبو پیدا کر سکتا ہے؟ اسی مٹی میں سے انسان کی بیماریوں کے لیے، شفا کے لیے چیزیں پیدا کر سکتا ہے؟ یہ سب مٹی میں سے تو پیدا کرتا ہے۔ جسم کی ضروریات کو پیدا کرنے کے لیے مٹی کا استعمال کرتا ہے۔ ایسا عجیب خداوند ہے وہ۔ تو یہ جو مٹی ہم اٹھائے پھرتے ہیں، اس مٹی میں بھی وہ کچھ پیدا کرتا ہے جسے ہم زندگی کہتے ہیں، اس میں بھی وہ خود ہی پیدا کرتا ہے۔ ان کو دیکھتا اور خوش ہوتا ہے۔ ان کا میں ذکر آپ کو سناؤں گا آج۔ وہ کون سی باتیں ہیں جن کے لیے وہ منتظر ہے، ہر ایک عبادت کرنے والے کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ مجھے اجازت دے، میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں۔ زبردستی نہیں کرتا، جبر نہیں کرتا، ہر ایک گناہ گار کو آواز دیتا ہے کہ آ کے دیکھ تو میں تجھے کیا بنا دوں گا۔ دیکھ کیا بنا دیا دنیا نے تیرا، حالات نے تجھے کیا بنا دیا، تیرے جن پر تو نے بھروسہ کیا تو انہوں نے دیکھ تیرا کیا حلیہ بنا دیا۔ ادھر آ میرے پاس، دیکھ میں وہ چیزیں تیری زندگی میں پیدا کر دوں گا جن کے لیے تیری روح پیاسی ہے، جن کی دنیا کو ضرورت ہے، جنہیں میں دیکھتا اور خوش ہوتا ہوں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ جب آپ اپنی زندگی خدا یسوع مسیح کے سپرد کرتے ہیں، کیونکہ وہ خداوند کی نجات ہے، وہ ہم کو بخشا گیا ہے، وہ مددگار ہے، وہ نجات، اس کا نام ہی نجات ہے، مکتی کہا گیا تھا۔ اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ گناہوں سے نجات دیتا ہے، اس کا نام مکتی ہے۔
اسی میں یہ شکتی ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں ایک ایک کر کے آپ کو میں بتاؤں گا، اور خدا کے کلام میں سے وہ آیتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، میں بھی ذکر کروں گا، لکھی ہوئی آ جائیں گی، آپ انہیں لکھ لیجئے، ضرور لکھ لیجئے، بہت فائدہ ہوگا۔ میں نہیں بھولنا چاہتا، خدا کرے آپ بھی یاد رکھیں۔ پہلی بات یہ بتائی گئی ہے کہ خدا ایماندار کی زندگی میں کیا دیکھتا ہے اور کیا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرتا، خدا یسوع مسیح کا یقین کر کے اپنے آپ کو کہتا ہے خدا میری زندگی میں تو آ، تو اس کی زندگی میں ایک نئی حکومت قائم ہوتی ہے، اسے کہتے پاک روح کا اختیار، روح القدس کا اختیار ہوتا، ورنہ شیطان کا اختیار ہے زندگی پر۔ چھوٹے بچے کو کوئی نہیں سکھاتا لڑنا، گالی دینا، کوئی سکول نہیں ہے، کوئی کالجز نہیں ہے، ہوں گے شاید، اب تو ہر قسم کی بدکاری سکھائی جاتی ہے، لیکن قدرتی طور پر انسان چیز کو چھینے گا، بچہ میری ہے، لڑے گا، حکم نہیں ماننا چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں کسی اور کا اس کے اوپر اختیار ہوتا ہے۔ لیکن جب خدا کسی کی زندگی میں کام کرتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایک تخت قائم کر دیتا ہے، اس تخت پر خداوند کا پاک روح ہوتا ہے۔ ان کے لیے لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ جو پاک روح کی، یہ رومیو 8واں باب اور 14ویں آیت ہے، جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ اس کی وجہ سے خدا کے ساتھ ایک رشتہ ہوتا ہے، جیسے باپ بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، روحانی رشتہ ہے۔ ہم ایسی الٹی سیدھی باتیں کئی دفعہ سوال پوچھتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس سے کوئی فائدہ ہوتا، اور نہ ہی کلام میں کہیں ایسا لکھا کہ خدا کے بیوی ہے تو اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں، ایسا کہیں نہیں لکھا، نہ ہم مانتے ہیں۔ کوئی عقل، جس کی عقل صحیح، وہ کبھی ایسی بات نہیں کہے گا۔ ایک روحانی رشتہ ہے، اس روحانی رشتے کی وجہ سے زندگی پر، روح پر خدا کی حکومت ہوتی ہے۔ اپنی مرضی نہیں کرے گا وہ آدمی، خدا دیکھ لیتا ہے کہ یہ میرا بچہ، یہ میری بیٹی مجھ سے پوچھتی ہے میں کہاں جاؤں، اے خداوند تیری کیا مرضی ہے، ظاہر کر مجھ پر، فرما کہ تیرا بندہ سنتا ہے، فرما کہ تیری بندی سنتی ہے۔ وہ تیار ہوتے ہیں، اس کے فرمان بردار ہوتے ہیں۔ یہ پہلی بات خدا دیکھتا ہے، اور یہ طبیعت جو ہے یہ خدا کے پاک روح سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ روح بسا دیتا، اس کا تخت ہوتا، وہ ہدایت کرتا ہے، تربیت بھی کرتا ہے، تعلیم و تربیت کرتا، سب کچھ کرتا ہے، لیکن جب وہ ہدایت کرنے لگتا، بتانے لگتا، کان کھل جاتے، تو خدا دیکھتا ہے کہ میری بیٹی سننے لگی ہے، میرا بیٹا میری سنتا ہے، اب میرا حکم مانتا ہے۔ دیکھا، حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ ہم قربانیاں دیتے ہیں خدا کو، وہ جو کہہ رہا وہ کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ کہہ رہا جا کے معافی مانگ، وہ نہیں کرنا۔ خداوند فرماتا تو معاف کر دے، وہ نہیں کرنا۔ ہم جانور مار کر اسے دیں گے، کچھ اور کریں گے، پیسے دے دیں گے، کوئی اور کام بتا دے، یہ نہیں نہیں۔ لیکن جس چیز سے خداوند کو خوشی ہوتی وہ یہ کہ سر جھکا ہوا ہو، آنکھ میں آنسو ہو، ہاتھ پھیلے ہوئے اور کہ فرما کہ تیرا بندہ سنتا، میں تیار ہوں، میری مرضی نہیں، تیری مرضی پوری ہو۔ مسیحی زندگی گتسمنی کے بعد سے شروع ہوتی ہے، فرما کہ تیرا بندہ سنتا، میری مرضی نہیں۔ دوسری چیز جسے دیکھ کر خدا خوش ہوتا اور خود پیدا کرتا وہ یہ چیز ہے، اس کا پاک روح یہ باتیں پیدا کرتا ہے۔ دوسری چیز، جہاں اختیار ہوتا ہے اور وہ فرمان بردار ہوتا ہے، وہاں پر اس کی زندگی میں پاک روح کی بخشی ہوئی محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے۔ جہاں اختیار ہوگا وہاں پیار ضرور ہوگا۔ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ کسی کی زندگی پر خدا کا اختیار ہو اور پیار نہ ہو، وہاں نفرت ہو۔ نفرت اس بات کا یقینی ثبوت ہے، خوفناک ثبوت ہے کہ انسان کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نفرت گناہ سے کرنی جس سے خدا کو نفرت ہے، لیکن جب خدا یہ دیکھتا ہے کہ کسی کے دل میں پیار بس گیا ہے،
ایسا لکھا ہے روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں انڈیلی جاتی ہے، ڈال دی جاتی ہے اوپر سے، اسے دیکھتا ہے اور خدا پہچانتا ہے کہ یہ وہ محبت ہے جو میری ہے، میری جیسی ہے، یہ وہ محبت ہے جو میں نے اپنے مجسم کلام میں ظاہر کی ہے۔ خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، مرے نہ، ناش نہ ہو، بلکہ اننت جیون، ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس کو دیکھتا ہے خدا اور خوش ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس کا کام ہے، یہ محبت اس کی طرف سے بخشی گئی ہے۔ وہ لعنت جس کو نفرت کہتے ہیں وہ نکال دی گئی ہے، لعنت ہے وہ۔ کسی کے دل میں کسی کے لیے کسی وجہ سے بھی نفرت ہے، وہ خدا کا کام نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس کا خدا کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے۔ اس کی زندگی خطرے میں ہے، خدا رحم کرے۔ میرے بھائی سن رہے ہیں، میری بہن آپ سن رہی ہیں؟ زندگی پر خدا کے پاک روح کا اختیار ہوگا، زندگی میں خدا کے پاک روح کا بخشا ہوا پیار ہوگا، خدا دیکھتا اور خوش ہوتا ہے۔ ایک اور چیز جو خدا کی طرف سے بخشی جاتی ہے، وہ جو اس کے تابع ہوتے ہیں ان کو خدا ایک روحانی اختیار دیتا ہے۔ اختیار اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم دوسروں پر حکومت کریں، سب کو اپنا تابع دار بنائیں، میرے پاس یہ اختیار ہے، خدا نے مجھے یہ برکت دے دی ہے، وہ نہیں ہوتا، وہ خدا کا کام نہیں ہوتا۔ خدا کی طرف سے جو اختیار بخشا جاتا وہ بدی کے خلاف کام کرتا، کسی انسان کے خلاف نہیں، گناہ کے خلاف کام کرتا، گناہ گار کے خلاف نہیں ہوتا۔ وہ بدی کا مقابلہ کرنے کے لیے خدا روحانی اختیار دیتا ہے، یہاں تک دیتا، لکھا ہے خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، ابلیس کو تمہارے پاؤں سے جلد کچلوا دے گا۔ یہ ہے وہ اختیار، ابلیس کے خلاف ہوتا ہے، ایمانداروں کے خلاف نہیں ہوتا، ان کے خلاف نہیں ہوتا جو خدا کو نہیں جانتے، ان کے خلاف نہیں ہوتا جو مقابلہ کرتے اور دکھ دیتے اور ستاتے، ان کے خلاف نہیں ہوتا یہ اختیار۔ یہ اختیار اس بدی کے خلاف ہوتا ہے جو انسان کو اندر سے برا بناتی ہے، برباد کرتی ہے۔ اپنے اندر جو ابلیس کے کام ہوتے ہیں شروع، اس کے خلاف ہم کہہ سکتے ہیں یہ خیال میرا نہیں ہے، دور ہو شیطان۔ کسی کے لیے کوئی نفرتی بات پیدا ہوتی ہے، نفسانی خواہشات ہمارے اندر ہوتی ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں اے شیطان دور ہو، جیسے خدا یسوع مسیح نے کہہ دیا۔ یہ ہے وہ اختیار بدروحوں کے خلاف، ہر قسم کی شیطانی طاقتوں کے خلاف، بے شک بیماریوں کے خلاف جو گناہ کا نتیجہ ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بدی کے خلاف ہے، بد کے خلاف نہیں ہے، گناہ گار کے خلاف نہیں، کبھی بھی، ہمیشہ اس گناہ کے خلاف ہے۔ لکھا ہے ہم اس جسم میں زندگی گزارتے ہیں لیکن جسم کے طور پر لڑتے نہیں ہیں، کیونکہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں ہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ خدا کے نزدیک خدا جانتا ہے جو اختیار اس نے ہم کو دیا ہے کہ کتنا زبردست، اس کا اپنا اختیار ہے۔ یہ وہ اختیار ہے جو یسوع مسیح میں دیکھا گیا ہے، کسی اور کے پاس ایسا اختیار نہیں تھا۔ وہ اختیار ہے جو اپنے شاگردوں کو دیتا ہے، اپنے لوگوں کو دیتا ہے۔ یہ لکھا چنانچہ ہم ہر ایک تصورات کو، چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھاتی ہے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرمان بردار بنا دیتے۔ یہ ہے وہ اختیار۔ جب کسی کی زندگی میں خدا دیکھتا ہے کہ میری بیٹی کے پاس یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اس کے اختیار کا استعمال کرو، اور وہ فتح مند زندگی بسر کر رہی ہے، میرا خادم فتح مند زندگی بسر کر رہا گناہ کے خلاف، وہ خوش ہوتا ہے۔ یہ اس کی خوشی ہے کہ آپ کو فتح مند دیکھے، آپ کو اقبال مند دیکھے۔ خدا کی خوشنودی اپنے بندے کی اقبال مندی میں، اقبال مندی یہی نہیں کہ آپ کے پاس کروڑوں روپے ہو جائیں، مکان ہو جائیں اور دنیا بھر کی چیزیں ہو جائیں، یہ اقبال مندی نہیں ہے، وہ تو سب یہیں رہ جائے گا، کیڑے کھائیں گے اسے۔
اس مٹی کو بھی کیڑوں کے سپرد کر دیا جاتا، یہ نہیں ہے۔ یہ اقبال مندی وہ جو خدا کی نظر میں ہے، جسے خدا کہے میں نے اس کو برکت دی ہے، جو یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے، تو یہ دیکھ کر خدا خوش ہوتا ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے جو خداوند دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اس کا وعدہ یہ ہے کہ تم کبھی اکیلے نہیں ہو، میں تم کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اور کہا روح القدس تم کو بخشا جائے گا، وہ مددگار ہے، وہ تمہارے ساتھ رہے گا، ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ کہاں لکھا ہے؟ دیکھو میں پڑھتا ہوں، یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب میں ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یوحنا کی انجیل 14واں باب اور اس کی چند آیات ہیں، اس میں یہ خداوند یسوع مسیح نے کہہ دیا تھا کہ دیکھو میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا۔ خداوند کو پتا ہوتا کس کے ساتھ کون ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ میں جا کے وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ شاگردوں سے کہا تھا گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اور لکھا ہے یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، وہ اپنے ہی بارے میں بات کر رہا، وہ اسی کا روح ہے، وہ تمہارے اندر ہوگا، میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جو دوسرا مددگار ہے وہ خود یسوع خود ہے۔ جب خداوند کسی کی زندگی میں یہ دیکھتا کہ اب یہ تنہا نہیں ہے، اکیلی نہیں ہے، اور روح القدس اس کی زندگی میں اس کا ہم سفر ہے، ہمدرد ہے، سب کچھ ہے اس کا زندگی کے سفر میں ہم سفر، ہمارا مددگار خدا کا پاک روح جب خدا کو نظر آتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس کی بخشی ہوئی برکت ہے۔ وہ خود ہی تو روح القدس بخشتا ہے ایماندار کو، پھر اسے دیکھتا ہے، وہ ہدایت کر رہا ہے، وہ مدد کر رہا ہے، وہ سفر میں ساتھ ساتھ ہے، اختیار اس کی زندگی، تو خوش ہوتا ہے خدا یہ دیکھ کر، ابلیس نہیں، خداوند خوش ہوتا ہے، ہمارا آسمانی باپ۔ پھر یہ لکھا ہے، خدا کے کلام بتایا گیا ہے کہ جس کسی کی زندگی میں خدا کا پاک روح ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی روح ہے۔ تو جیسے خداوند یسوع مسیح خدمت گزار ہو کے آیا دنیا میں، ویسی وہ آدمی خدمت گزار ہے۔ اس کا یہ اختیار نہیں ہے کہ جی میں خدمت لوں، سب میرے آگے پیچھے، میں ہاتھ کروں تو لوگ ہاتھ چومیں، پیر آگے کر دوں تو پیر دھوئے میرے۔ نہیں، خدا کا بندہ جس کے اندر خدا کا پاک روح کام کرتا ہے، جسے دیکھ کر خداوند خوش ہوتا ہے، وہ پیر دھلواتا نہیں ہے، وہ پیر دھوتا ہے، جیسے یسوع مسیح نے دھوئے تھے۔ کیا کہا تھا خداوند یسوع مسیح نے؟ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، اس لیے آیا کہ خدمت کرے، اپنی جان بہتےروں کے لیے فدیے کے طور پر دے دے۔ ارے جب کسی کو خدا دیکھتا ہے کہ یہ میری بیٹی اسی انتظار میں رہتی، اے پاک روح میں کیا خدمت کرے گا، کیا خدمت لے گا آج تو مجھ سے، کس کی خدمت کرنے کے لیے مجھے موقع دے گا، تو وہ کسی کی خدمت نہیں کرتے، وہ خدا ان کی خدمت کرتے۔ خدا بڑا خوش ہوتا، میری بیٹی خدمت کر رہی ہے، بیوہ کی، یتیم کی، اپنے خادم کی، اپنے خاوند کی، اپنے بچوں کی، پڑوسیوں کی، جنہوں نے دکھ دیا تو وہ ہسپتال میں ہے، اس کے بارے میں پتہ لگ گیا میری بیٹی جا رہی ہے، میرا بیٹا جا رہا ہے، خدمت کر کے کچھ لے کے جا رہا، بڑا خوش ہوتا خدا مجھے دیکھ کے، کیونکہ یہ یسوع مسیح کی روح ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ جو خداوند کے جو سپرد ہو جاتے ہیں وہ خداوند کے ہر فیصلے کے لیے شکر گزار ہوتے ہیں، فیصلے کے لیے۔ کیسے کیسے فیصلے خدا کرتا ہے ایمانداروں کے لیے، انہیں دکھ میں سے گزرنا پڑتا۔ اچھا خداوند تیری یہ مرضی ہے۔ ایوب سب کچھ چلا گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے سے اس کے بیٹے چلے گئے، ساری چیزیں جن کو وہ اپنا کہتا تھا سب کچھ ختم ہو گیا۔ کیا کہتا ہے وہ؟ تو نے دیا، تو نے لیا، تیرا نام مبارک ہو۔ سارا جو کچھ تو نے فیصلہ کیا میرے لیے، تیرے ہر فیصلے کے پیچھے تیرے فضل ہے، اور اس کا نتیجہ فضیلت ہے، ترقی ہے، خدا کچھ کرنے جا رہا ہے۔
جب کسی کی طبیعت میں، دل میں یہ دیکھتا ہے خدا کہ اس نے پہچان لیا کہ میری مرضی اس کے لیے فائدہ مند ہے، بہت خوش ہوتا خدا یہ دیکھ کر، بہت خوش ہوتا ہے۔ ورنہ ہم شکایت کرتے ہیں خدا کی، وہ ہر ایک فیصلے کے لیے خدا کا شکر گزار ہوتا ہے۔ اور آخری بات جسے خدا دیکھتا ہے اپنے بندے کی زندگی میں اور بہت خوش ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ وہ جنہوں نے اپنی زندگی اس کے سپرد کر رکھی، ان کو معلوم ہے دنیا ان کا گھر نہیں ہے، یہاں سے جانا ہے۔ وہ خدا کا بندہ، وہ خدا کی بندی ہر وقت گھر جانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وہ ڈرے گا نہیں کہ کیا ہو جائے گا، میرا کیا نتیجہ ہوگا، لوگ کیا کر دیں، کیا کر لیں گے لوگ، یہ زندگی کتنے دن کی، کیا لے لیں گے، اگر ان کی مرضی پوری کر دو تو کیا دے دیں گے۔ وہ تیار ہوتے ہیں گھر جانے کے لیے۔ خدا کو معلوم ہوتا کون میری بیٹی تیار ہے، کون میرا بیٹا تیار ہے۔ یہ باتیں آپ کی زندگی میں خدا خود پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ خود خوش ہو۔ آپ تیار ہیں؟ کہہ دو اسے، خداوند یہ باتیں میری زندگی میں پیدا کر دے، کر دے گا۔ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ، اور میں خدا کی مدد سے، اس کے حکم سے ان باتوں کا ذکر کر رہا ہوں جو میری زندگی کی تمنا ہے، میرے دل کی تمنا ہے، اور خدا کے کلام کے مطابق یہ وہ باتیں ہیں جو خدا خود پیدا کرتا ہے اپنے بندے کے دل میں، اپنی بندی کے دل میں، زندگی میں، اور پھر خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ جیسے جب خدا نے دنیا کو بنایا ہے، پیدائش کی کتاب میں آپ پڑھ لیجئے تو وہاں بار بار اس بات کا ذکر آتا ہے، خدا نے دیکھا اور خوش ہوا۔ ایک دنیا یہ ہے، ہر ایک انسان کی ایک اپنی دنیا ہے، اسے زندگی کہتے ہیں، یہ میری زندگی ہے۔ اس دنیا میں بھی خدا کچھ چیزیں ایسی پیدا کرتا ہے جو صرف وہی پیدا کر سکتا ہے، اور جب وہ پیدا کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ پیدا نہ کرے تو کوئی اور ہے جو کچھ اور پیدا کرتا ہے۔ وہ ہماری بربادی ہے، بربادی کے سامان ہے، وہ چیزیں ہمیں خدا سے دور رکھتی ہیں اور برباد ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ ان باتوں کا ذکر میں آپ کو سنا رہا ہوں خدا کے کلام میں سے۔ میں نے 7 باتوں کا ذکر کیا ہے، میں ایک ایک کر کے ان کا ذکر کروں گا، آپ دیکھتے جائیے کہ یہ باتیں خدا نے اگر آپ کی زندگی میں پیدا کی ہیں تو شکر گزاری کا مقام ہے، یہ شکر گزاری کیجئے، اور نہیں ہے تو الہ زاری کیجئے، خدا سے فریاد کیجئے کہ یہ باتیں میری زندگی میں پیدا کر دے، وہ کر دے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ زندگی پر روح کا اختیار، خدا کے پاک روح کا اختیار، ہم اس کے چلائے چلنے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں خدا کا پیار ہوتا ہے، خدا کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے، اپنی روح کے لیے خدا کا پیار۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ انہیں خدا روحانی اختیار دے دیتا ہے، اور وہ شیطان کی ہر طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اپنی طاقت سے نہیں، اس اختیار کے ساتھ جو خدا دے دیتا ہے، اختیار ہوتا ہے ان کے اندر۔ پھر ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ کبھی تنہا نہیں ہوتے، اس زندگی کے سفر میں ان کا ایک ہم سفر ہوتا ہے، اس کو روح القدس کہا گیا، اسے مددگار کہا گیا، وہ ان کی مدد کرتا ہے، سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، پھر ان کی زندگی میں ایک خوبی پیدا کر دیتا ہے کہ وہ آدمی خدا کی نظر میں اس دنیا میں ایک خدمت گزار ہوتا ہے۔ خدا جو چاہتا ہے اس سے خدمت لیتا ہے، جس کی چاہے خدمت لیتا ہے، اب وہ خوش ہوتا ہے خدا کی خدمت کر کے۔ پھر ایک اور بات ہوتی ہے کہ وہ شکر گزار ہوتا ہے، ہر بات کے لیے خدا کا شکر گزار ہوتا ہے۔ میں ہر وقت خدا ان کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی۔ ایسا شخص ہمیشہ خدا کے گھر جانے کے لیے تیار ہوتا ہے، اسے کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزارو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ ہمیشہ کی زندگی اس نے ہم کو دے دی ہے، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ وہ بھی تیار ہوتے ہیں۔ یہ باتیں آپ کی زندگی میں خدا پیدا کرنا چاہتا ہے، کر رہا ہے، شکر کرو، ضرورت ہے تو مانگ لو۔